أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں یہودیوں کی بلکہ اہل کتاب کی کمزوریوں کا تذکرہ تھا کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کس طرح دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس آیت میں بطور مثال کے ان کی گمراہی کے ایک پہلو کا ذکر ہے کہ اللہ کے کلام میں وہ کس طرح تحریف کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کس طرح اڑاتے تھے اور اپنے دل کا بخار دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو دشمنی چھپی ہوئی تھی اپنی زبان سے توڑ مروڑ کر اس کا کس طرح سے اظہار کرتے تھے اس کا ایک نمونہ بیان کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے من الذین ہادوا، ان لوگوں میں جو یہودی بنے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں یحرفون الکلم عن مواضعه، جو کلمات کو ان کے مطلب سے پھیرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنو اور نہ سنا جائے. وَرَاعِنَا، اور راعنا کہتے ہیں لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں کجی اختیار کرتے ہوئے تہمت لگاتے ہوئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر وہ یہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا. وَأَطَعْنَا، ہم نے مان لیا. وَاسْمَعْ، اور سنیے. وَانظُرْنَا، ہمارا بھی خیال رکھیے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ درست اور صحیح بھی تھا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پٹخار لگائی. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی یہ بات بتائی کہ وہ اپنی کتاب کے اندر تحریف کیا کرتے تھے. یہ تحریف کبھی تو الفاظ ہی میں کرتے تھے اور اکثر و بیشتر معنوی اعتبار سے کرتے تھے. لفظ کچھ ہوتا تو اس کا مطلب کچھ بتاتے تھے. ان کی کتاب میں رجم کا حکم تھا، اس کو چھپاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی اس کو دوسروں پر منطبق کرتے تھے. اللہ کے رسول پر اس کو منطبق نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آپ کی صفات نہیں ہے، دوسروں کی صفات ہے. تو اس طرح سے کبھی الفاظ کو بدلتے تھے، کبھی مطلب کو بدلتے تھے، کبھی اس کی تعبیر غلط شکل میں کرتے تھے، تفسیر غلط انداز میں بیان کرتے تھے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ یحرفون الکلم
عن مواضعه، وہ کلمات کو ان کی جگہ سے تبدیل کرتے ہیں، یعنی جو لفظ ہے اس کا معنی غلط بتاتے ہیں، اس کی تشریح غلط کرتے ہیں، یا کبھی الفاظ ہی میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرتے تھے تو بہت سے ایسے الفاظ جس کے دو معنی ہوتے تھے، ایک معنی صحیح ہوتے تھے، ایک مطلب غلط بھی لیا جا سکتا تھا، تو وہ ظاہراً الفاظ کچھ بولتے تھے اور اندر سے مطلب غلط لیتے تھے اور اندر ہنستے تھے، اور اپنے دل کے اندر جو دشمنی ہوتی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نفرت کے جذبات ہوتے تھے، اس کو ظاہر کر کے وہ خوش ہو جاتے تھے۔ اوپن کھلا تو کچھ کہنے کی ان کو جرأت اور ہمت نہیں تھی، اس لیے کہ بزدل ہوتے تھے، نکمے ہوتے تھے، لیکن اندرونی طور پر شرارتیں کیا کرتے تھے اور اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر اپنے جی ہی میں خوش ہو جایا کرتے تھے، یا اپنے لوگوں میں تبصرے غلط کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے ہیں، کوئی سوال کرتے تو کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، اور اندر سے کہتے وعصینا، ہم نے مانا نہیں، ہمیں قبول نہیں ہے۔ یا وعصینا کا لفظ ایسے استعمال کرتے تھے کہ سامنے والا سمجھتا واطعنا، اطعنا کے مطلب ہم نے قبول کیا، اس کو ہم نے مان لیا، تو لفظ استعمال کرتے تھے عصینا، اور اس طرح پڑھتے تھے جیسے سامنے والا یہ سمجھے اطعنا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول سے کہتے تھے اسمع، ہماری بات سنیے، اور اندر سے کہتے تھے غیر مسمع، کہ آپ سن نہ پائیں۔ اب یہ سن نہ پائیں کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت اور مہربانی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے کان میں کوئی بری بات نہ پڑنے پائے، کوئی غلط خبر آپ سننے نہ پائیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ معنی صحیح تھے، لیکن اسی کو وہ غلط مطلب میں لیتے تھے کہ آپ سن نہ پائیں، نعوذ باللہ، آپ سن نہ پائیں یا آپ کی بات سنی نہ جائے، اس طرح سے وہ غلط مطلب اس سے لیتے تھے۔ واسمع غیر مسمع کہتے سنیے اور آپ سنے نہ جائیں، یا آپ سن نہ سکیں، یہ غلط مطلب میں لیتے تھے۔ ورنہ صحیح مطلب بھی لے سکتے تھے کہ کوئی غلط بات آپ سن نہ پائیں، لیکن یہ مطلب غلط لیتے تھے کہ آپ سن ہی نہ پائیں، یا آپ کی بات قبول نہ کی جائے، لوگ نہ سنیں۔ وراعنا، راعنا کے اصل معنی یہ ہوتے کہ آپ ہمارا خیال رکھیے، لیکن یہ لوگ کبھی ذرا کھینچ کے کرتے تھے۔ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، بکریاں چرانے والا۔ یہ لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے اور راعینا کہتے اور آپس میں ہنستے تھے۔ یا راعینا رعونت سے، ان کے یہاں گالی کے معنی میں تھا، لفظ بولتے تھے راعینا، بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ہماری طرف آپ توجہ دیجئے، ہمارا بھی خیال رکھیے، لیکن وہ مطلب اپنے گالی کا لیتے تھے اور اندر خوش ہو جاتے تھے۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر الفاظ استعمال کرتے تھے تاکہ سامنے والا سمجھ نہ پائے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں رانا ڈالنے کے لیے، دین میں تہمتیں لگانے کے لیے، دین میں کجی اختیار کرنے کے لیے، دین کے اندر تبدیلیاں لانے کے لیے، دین کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ و استعمال کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، ان کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ وَاسْمَعْ، اور صرف کہتے تھے سنیے۔ وَانظُرْنَا، راعنا کے بجائے یہ لفظ استعمال کیجئے کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ دیجئے۔ اگر یہ اس طرح کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَأَقْوَمْ، اور ان کی اصلاح کے لیے بھی صحیح تھا، یہ قابل انصاف بات تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی لیے ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے علماء نے روکا ہے جس کے دو معنی ہو سکتے، ایک صحیح ایک غلط، اس لیے کہ کہیں سامنے والا اس کا غلط مطلب لینے نہ لگے۔ ایسی اصطلاحات
جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، غیروں کی اصطلاحات ہوتی ہیں، دوسری زبان کے بعد الفاظ ہوتے ہیں جس کے معنی دو ہو سکے، یا وہ غلط مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں وہ دوسرے مطلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی استعمال کرنے سے روکا گیا، کہیں اس کا مطلب بدل نہ جائے، لوگ اس کا غلط مطلب نہ لینے لگے، معاشرے پر اس کے غلط اثرات نہ پڑنے لگے، تو اس لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے روکا گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، آپ راعنا نہ کیجئے، انظرنا کہ دونوں کا مطلب ایک ہے، راعنا کا مطلب بھی ہماری طرف توجہ دیجیے، انظرنا مطلب بھی یہی ہے، لیکن چونکہ راعنا کو یہودی غلط مطلب کے لیے استعمال کرتے تھے، کہا کہ وہ لفظ استعمال نہ کیجیے۔ تو ایسے الفاظ جس کے دو مطلب ہو سکتے، ایک صحیح ایک غلط، اور لوگ اس کا غلط مطلب لے سکتے ہوں، ایسے الفاظ کو استعمال کرنے سے روکا گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ غلط مطلب لیتے ہیں یا کلام پاک میں تعویلات کرتے ہیں، اس کے الفاظ کی غلط انداز میں تشریح کرتے ہیں یا اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، یہ لوگ جو لوگ اس طرح کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کیا۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، دل میں کفر تھا، اس لیے اپنی کتاب میں بھی تبدیلی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ایک آدمی کے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہو، وہ کتاب اللہ کی غلط تشریح کرے جان بوجھ کر، یا اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، آپ کی شان میں گستاخی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا کہ اللہ نے دوسرے الفاظ میں ہمیں یہ بتا دیا کہ قرآن کی جان بوجھ کر غلط تشریح کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جان بوجھ کر غلط الفاظ استعمال کرنا، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر اللہ نے کہا یہودیوں میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں، زیادہ لوگ یہودیوں میں سے ایمان نہیں لائے۔ وجہ ان کی جو جان بوجھ کر غلط کرے اس کو سمجھانا مشکل ہے، جو انجانے میں غلطی کرتے اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ یہودی خاص طور پر وہ تھے جو جان بوجھ کر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، جان بوجھ کر کتاب اللہ کی غلط تشریح کرتے تھے، اس لیے ان کا ایمان لانا بڑا مشکل تھا۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بعض کمزوریاں اور خباثتیں بیان کر کے ہم کو بھی ان کے طور طریق اختیار کرنے سے روکا گیا تاکہ ہم بھی ان کی طرح اللہ کے رحمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔